اور ان دنوں بھنگڑے ڈالتے تھے کہ تم سہم پیج پہ ہو، فوج کے دلال. کوئی یہاں پہ کسی کو احساس ہی نہیں ہے کہ ریاست کیا ہوتی ہے، تماشا بنا. چیف منسٹر جو ہے وہ منتخب ہے، 5 کروڑ کا نمائندہ ہے، وہ دوبارہ برسر اقتدار آئے تو اس دفعہ اپنے دشمنوں کو کنویں میں پھینک کے بھول جایا جاتا ہے. یہ رویہ اختیار کریں. ککھ نہیں رہا اپنا، تیلا نہیں رہنا نہ کسے دا. آشکار نے عمران خان صاحب نے انتہا تک پہنچا دیا. علی امین گنڈا پور جو ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی وہ پہچان چھین لی ہے. اب یہ منظور پشتین سے 2 قدم آگے کی انہوں نے اس کو جمع. علی امین گنڈا پور سے ریلیٹڈ کافی وہ میں دیکھ رہی تھی مٹیریل، اس میں آپ کی بھی ایک ویڈیو چل رہی تھی جس میں آپ سے بار بار پوچھا جا رہا تھا کہ وہ جلسے کے بعد کہاں غائب ہو گئے. اب یہ تو میں ضرور پوچھوں گی آپ سے کہ وہ کہاں غائب ہو گئے تھے، بٹ اس کے علاوہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اس طرح کی باتیں کرنا، جلسے میں آ کے لوگوں کو انسٹیگیٹ کرنا، کیوس پھیلانا، یہ تو 9th میں پارٹ 2 تو نہیں کہیں بن جائے گا؟ سب سے پہلی بات تو وہی ختم کر لیں کہ علی امین جہاں گئے تھے، ظاہر ہے کہ اگر میں نے وہ بتانا ہوتا تو میں وہ جو آپ جس کلپ کے وائرل کر رہی ہیں تو میں نصرت فتح علی خان کی تو سر آپ نے اس پروگرام میں بھی نہیں بتایا، اس میں بھی نہیں بتائیں گے؟ نہیں، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کے بارے میں آدمی کو بہت محتاط رہنا چاہیے. سوشل میڈیا ہونے کے باوجود ہم پرانی وضع کے صحافی ہیں، کچھ چیزیں رکھنا پڑتی ہیں. صرف میں اتنا کہوں گا، پہلے انہیں انتظار کرنا پڑا F7 اور اس کے بعد ہی ایک مقام پر گئے تھے. ان کا خیال تھا بڑے صاحب سے ملاقات ہوگی، اور وہ بڑے صاحب ان دنوں پاکستان میں نہیں ہیں. اور وہ بڑے صاحب کون ہیں؟ وہ بہرحال XYZ. یہ انہوں نے خود کہا ہے نا، امن و امان کی میٹنگ تھی تو وہ سیکٹری داخلہ نہیں تھے، وہ سول سروس کے آدمی بھی نہیں تھے. تو بس یہاں بات ختم کرتے ہیں. لیکن جن سے بات کرنی تھی آپ کے لیے اطلاع یہ ہے کہ یہ اپنے اسٹیٹس کے حوالے سے اپنے ہم منصب سے بات ہوتی ہے نا کہ میرے سے بات کرو، وہ یہاں موجود ہی نہیں تھے. اور ان کے لیے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ شاید اسی لیے بیچارے بہت غصے میں آ گئے ہیں کہ ان کو جونیئر آفیسرز نے ڈیل کیا. آف کورس وہ جونیئر آفیسر سے تو بات کرنے نہیں گئے تھے. اب وہ چیف منسٹر ہیں تو پھر اس کو اچھا تو نہیں لگتا نا انہیں. لیکن اس کے بعد انہوں نے جو رویہ بتایا، دیکھیے ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں کبھی بھی عمران خان صاحب کا حامی نہیں رہا، جس پہ اس بارے میں بات بھی ہو چکی ہے. ناقد ہوں، ناقد رہوں گا، اور میں انتہائی دیانتداری سے یہ محسوس کرتا ہوں کہ وہ جو بھی کہتے رہیں، وہ دوبارہ برسر اقتدار آئے تو اس دفعہ اپنے دشمنوں کو فی الحال، یعنی کہ جب پچھلی مرتبہ تھے تو میرے جیسے تخریب کاروں کو خالی سکرین سے آؤٹ کیا کرتے تھے. اس دفعہ وہ پرانی کہانیوں کی طرح جیسے باغیوں کو اور تخریب کاروں کو کنویں میں پھینک کے بھول جایا جاتا ہے، یہ رویہ اختیار کریں گے اگر عمران خان صاحب دوسری بار آ جاتے ہیں. ہر صورت، کیونکہ سر آپ کو لگ رہا ہے روایت یہی سیٹ ہو رہی ہے. خیر مطلب میں ان کی جماعت کے رویے کی بات کر رہا ہوں جو ان میں جو غصہ ہے. چیف منسٹر ایک پروونس کا اس طرح جب بات کرے گا تو نہیں، خالی وہی نہیں ہے ان کے. میرا خیال ہے کہ اگر وہ معاف بھی کرنا چاہیں تو ان کے ارد گرد آج کل جس طرح کا ہجوم اکٹھا ہے اس میں معافی کے جذبات بالکل. سر بہت سے لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بنیاد اس ٹائپ کی سیاست کی، اس ٹائپ کی زبان یوز کرنے کی، اس ٹائپ کا ایٹیٹیوڈ رکھنے کی بنیاد تو عمران خان صاحب نے رکھی تھی. نہیں خیر، جو اب اس کو علی امین آگے کنٹینیو کر رہے ہیں. دیکھیے خدا کا واسطہ ہے، یہ وقت ہے مان لیں دیانتداری سے، ہم قطعی طور پر ایک جمہوری قوم نہیں ہے. سر وہ تو آئی تھنک کافی پہلے ہی اسٹیبلش ہو گیا تھا کہ ہم منافق قوم ہیں. یہ بات کرنا کہ جی یہاں پہ ایک پارلیمان کی کبھی توقیر کبھی نہیں ہوئی. یہ پاکستان بنتا ہی سب سے پہلے کیا ہوا تھا، آپ نے سندھ کی صوبائی اسمبلی منتخب اور وہاں مرد آہن کہلاتے وزیر اعلیٰ ایوب کھوڑو صاحب کو فارغ کیا. ان دنوں جس کو آج خیبر پختونخوا کہتے ہیں صوبہ سرحد تھا، وہاں پہ خان عبدالغفار خان کے بھائی ڈاکٹر خان وزیر اعلیٰ تھے، انہیں ہٹا کے آپ نے عبدالقیوم خان کو مسلط کر دیا. ٹھیک. اس کے بعد 1953 میں ایک بشورش ہوئی مذہبی بنیادوں پہ کہ جی ایک خاص قسم کے گروہ کو جو ہے وہ غیر مسلم قرار دیا جائے. تو ٹیسٹ کے طور پر یہ جو علاقہ ہے جو ان دنوں ویسٹ پاکستان کہلاتا تھا، 1953 میں مارشل لاء بھی لگا دیا گیا کہ تجربہ کر لیں گے یار یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی نہیں ہوتا جیسے، کہ ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ایکسپیریمنٹ کی طرح. اور وہ اتنا کامیاب ہوا کہ 1958 میں پورے ملک پہ لگا دیا گیا. مطلب مارشل لاء اتنا سکسیسفل ہوا ان کے حساب سے. اور اس کے بعد سے پھر 58 میں لگا، پھر 69 میں یحییٰ خان صاحب تشریف لائے، پھر 77 میں ضیاء الحق صاحب آئے، پھر 1999 میں
جنرل مشرف صاحب آئے تو ہماری تو پوری تاریخ بنیادی طور پر تلواروں کے سائے میں پل کر سر پھر یہ تو اس وقت بھی پھر انوفیشلی مارشل لا ہی کہہ لیں پھر ہم. نہیں تو میں وہ بیوی اس طرح کھل کے بات یہ ہے کہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم ہرگز جمہوری قوم نہیں ہیں, جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ. سر وہ تو پھر ہماری روٹس میں ہے نا جی, ہم جھوٹ بولتے ہیں اور ہمارے ہاں صرف یہ ہے کہ جی ککھ نہیں رہا اپنا تیلا نہیں رہنا نہ کسے دا, شریکاں دی کند ٹہنی چاہیے, دیوار دشمن کی گرنی چاہیے, پاویں آپ تھلے آ جائیے چاہے میں اس کے نیچے آ جاؤں لیکن اس کی دیوار نہ رہے. دس از آر کلچر. اس کلچر کو اب جو ہے یہ سوشل میڈیا کے بھرپور استعمال کے ذریعے عاشقان عمران خان صاحب نے انتہا تک پہنچا دیا. سر تو آپ کو لگتا ہے کہ جو سوشل میڈیا وارفیئر ہے اس میں پی ٹی آئی کا ہی رول ہے اس چیز کو اتنا انسٹیگیٹ کرنے کا؟ سر اس سے پہلے تک تو چلے ہم سوشل میڈیا کی بات نہیں کرتے تھے نا. ارے بھیا داعش بھی کرتی ہے, ہم کیوں صرف ہم اپنا دماغ کیوں ایک ہی اس پہ رکھتے ہیں؟ داعش نے بھی جو کچھ کیا سوشل میڈیا کے ذریعے ہائرنگ کرتی رہی ہے نا, آئیسس جس کو کہتے ہیں. یہ ہوتا ہے پوری دنیا میں آج کل جتنی بھی جنونی کیفیات ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو رہی ہیں, اسی لیے ہینڈل مل رہا ہے آپ کے یہاں ریاستی قوتوں کے کہ وہ اس کو کہتے ہیں جی ڈیجیٹل ٹیررزم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کہنے کے باوجود جو شخص یہ اعتراف نہیں کرتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ذوالفقار علی بھٹو کے بعد اب عمران خان اور تحریک انصاف کی صورت میں ایک ایسے جماعت اور رہنما آئے ہیں جن کی پاکستان کے چاروں صوبوں میں پاپولیرٹی ہے, ایک سپورٹ ہے, ووٹ بینک ہے, ذوالفقار علی بھٹو کے بعد جی پاپولیرٹی ہے. ٹھیک ہو گئی بات. اسی لیے محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھی یہ کہا جاتا تھا چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر. ٹھیک, میں انتہائی دیانتداری سے سمجھتا ہوں جو اس وقت تحریک انصاف کے کسی چاہنے والے کو سمجھ میں نہیں آئے گی. علی امین گنڈا پور جو ہیں انہوں نے بہت ہوشیاری سے پاکستان تحریک انصاف کی وہ پہچان چھین لی ہے, پاپولیرٹی کی یا ووٹ بینک کی, پورے پاکستان میں اپنی پہچان وہ کہ یہ پورے پاکستان کی پارٹی ہے. سر صرف ایک جلسے سے ایک جلسے سے نہیں بی یہ کہہ کے کہ افغان پالیسی میں بناؤں گا اور دوسرے دن انہوں نے طالبان کے نمائندوں کو بنا لیا. اب انہوں نے اس کو گریٹر افغانستان کی پالیسی بنا دیا ہے. اب یہ لو بر افغان یو افغان کی پارٹی ہے. تو مطلب اب یہ منظور پشتین سے 2 قدم آگے کی انہوں نے اس کو جماعت بنا دیا ہے. یہ بات اس وقت کسی پی ٹی آئی کے چاہنے والے کو, عمران کے کسی عاشق کو یہ بات مطلب جو پی ٹی آئی کا ایک نیریٹو تھا اس سے وہ بالکل ہی ڈی ٹریک ہو گئے ان چیزوں کے بعد. ایک تو ان کا شروع سے عمران خان کا پہلے دن سے تھا, اسی لیے ان کو ان کے ناقد جو ہیں طالبان خان کہتے تھے کہ جی طالبان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے. یہ عمران خان صاحب نے اپنے یہ تو ان کی پوزیشن تھی. تو یہ نیریٹو بانی نیریٹو یہاں چھینا ہے کہ میں فیصلہ کروں گا, میرے لوگ مر رہے ہیں, پاکستان کی ریاست اس سے یہ ہے, میں تو ایک صوبے کے چیف منسٹر ہو کے وہ یہ فیصلہ کریں گے. وہ تو افغانستان پالیسی میں نے جب سے یہ بات کر رہا ہوں ان کے سارے دیوانے کہہ رہے ہیں اوے بڈھے اور ٹوکرے, وہ چیف منسٹر جو ہے وہ منتخب ہے, 5 کروڑ کا نمائندہ ہے. ایک صوبے کا ایک چیف منسٹر 5 کروڑ لوگوں کا نمائندہ ہے. 5 کروڑ کی آبادی ہے نا تقریباً, تو ظاہر ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں جیسے جو پاکستان کا وزیر اعظم ہوگا تو کہیں گے کہ جی 25 کروڑ کے نمائندہ ہے, منتخب نمائندہ. تو وہ اپنے صوبے میں اگر امن کی بحالی کے لیے مذاکرات کرنا چاہ رہا تھا, تمہیں کیا تکلیف ہے فوج کے دلال, یہ مجھے کہا جا رہا ہے. ارے بھائی تم اتنے بڑے انقلابی ہو, جب تمہارا حکومت قائم ہوتی ہے تو پہلے جس شخص کو ہٹاتے ہو وہ میں ہوں, اور ان دنوں بھنگڑے ڈالتے تھے کہ تم سیم پیج پہ ہو. شرم آنی چاہیے یہ بات کرتے ہوئے کسی اور کو. کس منہ سے کہتے ہو کہ تم بڑے انقلابی ہو؟ تو خیر وہ ایک الگ بات ہے. یہ بات جو ہے اگر چیف منسٹر نے پاکستان کی فارن پالیسیاں دینی ہیں, چلیں تڑی لگانے کی حد تک تو ٹھیک ہے. بات کرتے ہیں کہ ایگزیکٹ دوسرے دن پشاور میں طالبان کے نمائندوں کو وہ اپنے دفتر بلاتے ہیں وزیر اعلیٰ کے اور نیگوسیشن شروع کر دیتے ہیں. تو اب بند کریں فارن آفس کو, اس کا کیا کام ہے؟ مطلب اب دوسری سائڈ پہ جو ذمہ داری ان لوگوں نے لے لی ہے تو فارن آفس کا کیا کام؟ نہیں کیا کام ہے فارن آفس کا؟ اگر پاکستان میں کوئی وفاقی حکومت ہے, اگر ریاست ہے, تو وہ ڈپلومیٹ جو ملنے گیا تھا
he should have been sent out of Pakistan as persona non grata. وہاں جو ملاقات ہوئی ہے کیا اس کے نوٹس لینے کے لیے کوئی فارن آفس کا بندہ تھا؟ جب آپ پریزنٹ ہی نہیں ہوگا تو نوٹس کیا لینے اس تو بس پھر تو بند کرو نا فارن آفس کو. ہاں تو اس کا کیا کام ہو؟ تو کس چیز کی دکانداری بنائی ہوئی ہے؟ بس ایک ڈمی کس چیز کے یعنی گریڈ 22 کے افسر بنے ہوئے ہیں آپ 21 کے 22 کے کیوں افغان ڈیسک بنا ہوا ہے؟ مطلب اتنے رولز ہمارے بلر ہو گئے ہیں کہ ایک صوبے کے سی ایم یہ بات کر رہے ہیں تو ہمیں فورن آفس کی سوورنٹی ختم نہیں کرنی. There is no respect. کوئی یہاں پہ کسی کو احساس ہی نہیں ہے کہ ریاست کیا ہوتی ہے. تماشا بنا. بس وہی بات ہے نا سر کہ نہ ڈیموکریسی رہی ہے نہ لاز رہے ہیں نہ کوئی ریڈ لائنز. ارے بی بی اب ریاست نہیں رہی کس طرح چیف منسٹر کر سکتا ہے؟ اور وہ بھی ایک صوبے کا پورے ملک کے فیصلے تو نہیں لے سکتا. تو بس آپ اپنے صوبے کے فیصلے لے لیں وہی بڑی بات ہے. تو بس پھر ٹھیک ہے. اب وہ یہ کہ باقی بھی جو ہے صوبائی وزیر اعلیٰ وہ اپنے ان کے ہمسائے جو ہیں ان کے ساتھ مریم نواز جو ہے کل بلا لیں اپنا انڈین امبیسڈر کو کہ میں آپ کے ساتھ کچھ معاملات طے کرنا چاہتی ہوں. وائی ناٹ؟ وہ پنجاب کی سی ایم ہے کیوں نہیں کر سکتی؟ ہاں ایک وہ یعنی پریزیڈنٹ بھیا ادھر امرتسر ہے 26 میل پہ کہ ہم پاکستان انڈیا کے حالات پہ بات کر لیتے ہیں چیزیں ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. واقعی ویسے بھی تانا ہے جی ان کے والد مودی کے یار ہیں تو مودی کے یار بن جائیں پھر. ایسے نہیں چل سکتا. This is not like I think it's a joke. اس کے علاوہ کوئی ورڈ ہی نہیں ہے اس کے لیے. ایسے بٹ اٹ کانٹ گو آن لائک دس. اٹ کانٹ گو آن. جو لوگ بیٹھ کے ٹک 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 یہ تو صرف سوشل میڈیا کی حد تک یہ باتیں او کرتے ہیں نا. بی نہیں یہ خالی سوشل میڈیا کی بات نہیں ہے دل سے بلیو کرتے ہیں کہ ٹھیک کر رہا ہے علی امین گنڈا پور. اور یا اللہ علی امین گنڈا پور جلد از جلد ملا ہیبت اللہ کو امیر المومنین تسلیم کرے اور جا کر قندھار ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں. آمین ثم آمین. اس نوٹ پہ بھی پروگرام آئی گیس پھر وائنڈ اپ بھی کر لیتے ہیں اور کچھ بچا نہیں ہے پیچھے.